اچھا یہ بتائیں کہ آج کل جو مفتی اکمل صاحب نعت کے حوالے سے کافی نعت خواہوں کے حوالے سے وہ نوٹ خواہ کہتے ہیں، ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب اس میں زیادہ بات ہے کہ 75% بالکل صحیح کہتا ہے. آپ کا بھی تعلق کہیں ایسے لوگوں میں تو نہیں ہوتا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا ابھی یو ہنی سنگھ نام سنا آپ نے؟ نہیں میں نہیں سنا. ان کا ایک گانا آیا ہے، اس طرز کے اوپر ایک نعت بھی بنائی گئی ہے طاہر القادری کی طرف سے. اچھا کوئی ایسا جو کلام ان کا کوئی مشہور ہو، آپ اپنی آواز ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں تو بڑا لطف آ جائے. دو اشعار ہو جائیں ذرا. یاد نہیں ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زین پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میں نے ایک نعت خواں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا. بہت ہی بہترین آواز کے مالک ہیں جناب اشرفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا تاکہ آپ کی آواز. جی ہاں بالکل الحمدللہ خیریت. ماشاءاللہ ویسے آپ کی منبر پہ اور منہج پہ آواز ہم سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے. کوئی اس کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے یا ویسے ہی آپ گاڈ گفٹڈ ہیں؟ نہیں گاڈ گفٹڈ ہے، ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا ہاں بچپن سے. اپنا ابتدائی دور بتائیں کہ آپ نے کب سے نعت پڑھنے کا آغاز کیا؟ بڑی کم سنی سے نعت خوانی کی آغاز کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے سلسلہ اشرفیہ کے جو ہے خلیفہ مجاز میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد سراج الدین اشرفی اچھا رحمۃ اللہ علیہ، فیضان اشرفی جو رحمت چوک میں ہمارا گھر ہے، تو وہاں سے جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تو والد صاحب بھی نعت والد صاحب پڑھتے تھے؟ شعرا تھے، تحت اللفظ میں پڑھا کرتے تھے. اچھا جی ہاں. تو آپ اس طرف کیسے ڈائیورٹ ہوئے؟ ظاہر ہے ہمارا پورا خانقاہ، ہمارا پورا سلسلہ جو ہے نا، ہمارے پورے بھائی بڑے بھائی جو ہے نا، علامہ مولانا عبید الرب اشرفی اثری جن کی شہادت ہو گئی، تو وہ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا اپنے خطابت کی ایک الگ ڈنکا بچایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ مختلف. مطلب آپ نے کون سے سن میں اپنی نعت پڑھنے کا آغاز کیا؟ سر اسٹارٹنگ تو میں تو بچپن سے ہی نعت پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے 92 میں جو ہے اورنگی ٹاؤن نعت کا کمپٹیشن ہوا تھا. اس وقت میں 8th کلاس میں تھا. اچھا. تو اس وقت میں 2nd پوزیشن حاصل کیا تھا. اور سمجھے کہ اس وقت جب سے آپ پڑھ رہے ہیں کوئی البم وغیرہ آیا؟ نہیں کوئی البم وغیرہ. تو ویسے ہی آپ جا کر محفلوں میں؟ صرف اپنی محفل. اچھا صرف اپنی محفل میں پڑھتے. ابھی 12 ربیع الاول میں تو ماشاءاللہ میلادوں کا بڑا ایک موسم ہوتا ہے، ماشاءاللہ پورا مہینہ میلاد ہوتی ہیں سب کے گھروں میں، سنی حضرات کے تقریباً سب کے. تو آپ کی ابھی سب سے بہترین میلاد کہاں گزری؟ سب سے بہترین میلاد تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں ٹھیک ربیع الاول شب رات 12 بجے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور صبح صادق تک جو ہے نا یہ محفل نعت کے لیے اسپیشل ہر سال کی طرح سال بھی ہوا تھا، اور وہاں پر ہم نے جو ہے نا حاضری دی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل جو مفتی اکمل صاحب نعت کے حوالے سے کافی نعت خواہوں کے حوالے سے وہ نوٹ خواہ کہتے ہیں، ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب اس میں زیادہ بات ہے کہ 75% بالکل صحیح کہتا ہے. آپ کا بھی تعلق کہیں ایسے لوگوں میں تو نہیں ہوتا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا صرف اور صرف نعت خوانی. اچھا ابھی یو ہنی سنگھ نام سنا آپ نے؟ نہیں میں نہیں سنا. ان کا ایک گانا آیا ہے، اس طرز کے اوپر ایک نعت بھی بنائی گئی ہے طاہر القادری کی طرف سے. اچھا. اور گانوں کی مشابہت ہوتی ہے اس میں مکمل طریقے سے، مطلب اسی طرز کے اوپر بنتے ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہو رہا ہے؟ سر جی بات دراصل یہ کہ آپ جس طرف مائنڈ کو کنورٹ کریں گے نا، ڈائیورٹ کریں گے، تو اس پہ. اچھا بیسیکلی جو نعت لوگ سنتے ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی ہے، اور ایک غلو کے درجے میں نہ ہو تو وہ بھی زیادہ ہمارے لیے بہت ہی قریب ہے. ایک طریقے سے آپ سمجھے کہ لوگ اکثر تجاوز کر جاتے ہیں، الفاظوں کا چناؤ اس طریقے کا کرتے ہیں. تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ آپ کس طریقے کی شاعری پسند کرتے ہیں؟ سر میں کس طریقے کے، میں زیادہ تر اعلیٰ حضرت کے کلام کو ترجیح دیتا ہوں. احمد رضا خان صاحب ٹھیک، ان کے کلام پڑھتے ہیں. ان کے کلام میں کیا کلام میں یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، غلطی کی یا سوال کی کوئی ایسا جو کلام ان کا کوئی مشہور ہو، آپ اپنی آواز ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں تو بڑا لطف آ جائے. دو اشعار ہو جائیں ذرا. یاد نہیں ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت یہ بہت ہی مشہور کلام ہے زبان۔ لم یاتی نذیروں کافی نذیر۔ میں نے پہلی بار لائیو سنی، ورنہ میں تو کہیں آپ کو ممبر پہ ہی دیکھا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، آج کل کے جو نوجوان نسل کے جو بچے آ رہے ہیں اور جن کو شوق ہے نعت پڑھنے کا، ان کے حوالے سے کوئی اہم چیز بتائیں کہ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آگے چلیں، کیونکہ آج کل تو بہت ہی نفسا نفسی کا دور ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ نئے نعت خواں جتنے بھی ہیں نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی جو جید قسم کے نعت خواں گزرے ہیں، نعت گو شعرا اور یہ، تو ان کے کلام کو جو ہے نا سلیکٹ کریں۔ طاہر قادری کے بارے میں کیا رائے، کیا سمجھتے ہیں، جید ہیں؟ طاہر قادری کے بارے میں کہوں گا کہ ایک وقت میں جو ہے انہوں نے ایک اچھا پرچار کیا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اپنے کلام سے لوگوں کو اب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اب جو کر رہے ہیں تو وہ سو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کھل کے، نہیں اب سو سے مراد یہ کہ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی دیکھے آج کل کے دور میں ہر بندہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مشہوری کے لیے، شہریت کے لیے وہ کیا کہتے ہیں دیگر علماء کرام کو بلا کر اور دیگر نعت خوانوں کو بلا کر جو ہے نا ان کو بٹھا کر پھر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اچھا آج کل وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کے سارے، دیکھا ہوگا آپ نے، کافی بڑا سائٹ ڈیجیٹل ٹی وی ایسی کچھ نام ہے، اس میں سارے ہی اپنے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کسی بھی غیر مسلک کا کوئی آدمی نہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہی مسلک کا بٹھا کر ایک لوگوں کو موقف بیان کرنا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل، یا اس میں دوسرے لوگوں کے مسالکوں کے بھی لوگ شامل؟ نہیں، دوسرے لوگوں کے مسالک کو اگر بلانا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے مسلک کے جیسے علامہ سمر عباس قادری جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا انہوں نے بالکل بھی کلیئریفائی کیا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کیا ہے کہ یار حضور پہ جنہوں نے تنقید کی کسی حوالے سے بھی تو انہوں نے کلیئر کیا۔ آپ اچھا ایک بات بتائیں، تھوڑا سا سخت سوال ہے، آپ نعت پڑھتے ہیں کیا اس کا تعلق لفافے سے ہوتا ہے یا سرکار کا پرچار کرنے؟ نہیں سرکار، بالکل ہمارا تعلق اگر اس چیز سے اگر ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی جو ہے نا اس وقت میں ٹوٹل خالص نیت، خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی محبت کو دل میں بسا کر نعت خوانی کی جو ہے نا۔ اچھا کبھی ایسا کہیں ذہن میں شیطان کہیں نہ کہیں کسی دل کے کسی کونے میں ڈالتا تو ہوگا کہ یہاں سے لفافہ نہیں آیا؟ ایک بات ہے جیسے آج کل سماج چل پڑا ہے آپ کے سامنے ہے کہ باقاعدہ وہ بیٹھے ہوئے رم جھم اور اوپر سے نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں، ذرا اس بارے میں بھی بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے؟ بالکل، ایک نعت خواں کی بھی اور سرکار کا جو پیغام عام کر رہا ہے اس کی بھی، ایک شاعری کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آج سے اگر آپ 15 سال پہلے اگر جاتے ہیں تو جو ہے نا ہمارے فصیح الدین سہروردی صاحب، ماشاءاللہ حمید قاری وحید ظفر قاسمی ہیں، سعید ہاشمی صاحب ہیں اور صدیق اسماعیل صاحب ہیں، تو یہ لوگ سمجھئے کہ ایک ہی جگہ پہ رہ کر ایک ہی کلام کو جو ہے نا اپنے ایسے انداز میں انہوں نے کلام کو نبھایا، پڑھا بھی، اس میں اعراب و مخارج کی غلطی بھی نہیں تھی، اور انہوں نے محض پیسے کی خاطر نہیں، بالکل ایسا ہی اپنی آواز کو میرا خیال ہے نذرانہ بھی اگر کوئی ملتا ہو تو 1 روپے کا نوٹ ملتا ہو، اگر میں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ آدم چشتی کے آپ کلام میں دیکھ لیں کہ انہوں نے 2 اشعار تقریباً جو ہے 2 اشعار کو انہوں نے 30 سے 35 منٹ کے اندر جو ہے نا۔ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نعت خوانوں کا اچھے
اچھے خاندانی نسلی قسم کے جو نعت خواں ہیں ان کا فقدان ہے؟ نہیں ہیں ہمارے پاس. کیونکہ آج کل جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں لوگ جس طریقے سے محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں, پہلے ایک الگ ہی سما ہوتا تھا. میں بھی 90s کا بچہ ہوں, میری بھی کوئی اتنی عمر نہیں ہے, مگر میں نے بھی اپنے بچپن میں بہت ساری میلاد اٹینڈ کریں, جانا ہوتا تھا, باقاعدہ ایک پردے کا اہتمام ہوتا تھا, اور جو علماء اکرام کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے, سب کو مکمل وقت دیا جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک کانفرنس ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی, اس میں ہمارے پاکستان سے, کراچی سے, کوئی بھی شہر سے بہت سارے نعت خواں مدعو کیے جاتے ہیں, علماء کرام بھی ہوتے ہیں, مگر علماء کرام بیٹھے ہوئے اور نعت خواں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت لے رہا اور علماء کرام کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت مخصوص کیا ہے. بالکل. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے؟ بالکل زیادتی ہے سر, عالم دین کے سامنے, کیونکہ علماء تو دین کے بارے سے, ہمیں خانقاہوں سے جو تربیت ملی ہے. خانقاہ کی تھوڑی سی وضاحت کریں, مجھے تو پتا ہے, دیکھنے والے ناظرینوں کو بھی پتہ لگے کہ خانقاہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں, نعت کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹریننگ تو دی جاتی ہے, لیکن وہاں پر ادب سکھائے جاتے ہیں, ادب سکھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اور اس کے علاوہ نعت خواں جو ہے نا وہاں پر جتنی بھی نعت گوئی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ہے وہ ظاہر وہ کلام چنتے ہیں, وہ کلام وہاں پر پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا کسی خاص شاعری, جیسے عشرت گوزرگی صاحب کی پڑھ لیں, یا مختلف جو ہے نا شعراء. اچھا ایک چیز اور میں آپ کی اضافہ کرتا چلوں کہ آج کل کی جو نعت ہیں وہ آپ ان شارٹ کہیں کہ اس میں کچھ زیادہ ہی ایکو اور ایسی ساؤنڈ افیکٹ ڈالے جا رہے ہیں جس سے پبلک کو نا ایک جو پہلے بال کھڑے ہوتے تھے نا اب وہ نہیں ہوتے, اب ایک ڈسکو ٹائپ کا آتا ہے. کو آپ سمجھتے ہیں پہلے دیکھیں قاری نعت تھی, بالکل کیا تھی وہ, لب پہ نعت پاک کا نغمہ, وہ ہے فاصلے کو تکلف, بالکل ایسا ہی ہے. تو کیسی نعتیں تھی, آپ الفاظ الحمدللہ ان کے کلام سننے سے, ان کے اشعار سننے کے بعد یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر اب ڈسکو آپ کہتے ہیں کہ ڈسکو ٹائپ کی نعتیں ہو گئی, پیچھے وہ میوزک بج رہا ہے بیک گراؤنڈ, ایک بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ذکر کر رہا ہے, وہ ذکر کہہ رہے ہیں, ذکر تو میں کہتا ہوں اللہ اللہ کیسے کہوں. ذکر کا تو سر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا اختر رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے بالکل بھی بینڈ, مگر اب بھی ہو رہا ہے, بہت جگہوں کلام جو ہے نا ہمارے اویس قادری صاحب نے بھی پڑھی تھی, تو ان پہ بھی بڑی وہ انہوں نے جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کی, تو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ کہ دف کے ساتھ جو ہے یا آواز کے ساتھ تو دیکھیں جائز ہے, لیکن حدیث ہے نا بخاری میں. اب یہاں پر یہ تو کہ آج کل کے نئے انداز کے یہ کہ جو نعت خواں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یار میں خوش گلو ہوں, بہت اچھا پڑھنے والا ہوں, ساری چیزیں جو ہے نا, لیکن وہ ریکارڈنگ کے وقت جو ہے نا صرف ساؤنڈ سسٹم کے سامنے پڑھ لیتے ہیں, وہ ریکارڈنگ بھی کروا لیں, لیکن ادروائز اگر انہیں دوسری محفل میں اگر بغیر لائیو پرفارم میں بغیر ساؤنڈ والے جو ہے نا نارمل اگر ان کو مائک دیا جائے نا, تو وہ اس نعت کو, اس کلام کو نبھا نہیں سکتے جو جیسا ہونا چاہیے. ہاں جیسا کہ ہونا چاہیے, اتنی گٹس تو ہونی چاہیے. آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیں, جیسے مثال کے طور پر میں نے چھوڑا آپ کے لیے, ایک آ گیا گلو والا اور ایک نارمل آ گیا, ذرا آپ کمپیریزن کریں. گلو والے میں آ جائے, جیسے میں آپ کو مثال ہے کوئی آج کل گانوں کی طرز پہ بھی بہت نعتیں ہیں. جی جی بالکل, میں آپ کو 2 اشعار سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, گانوں کی طرز والے نہیں گانوں یہ نہیں, میں سمجھا آپ کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں. کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں, یہ کمپیریزن کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے جو میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ جتنے بھی نئے نسل کے نعت خواں ہیں نا الحمدللہ وہ اس کلام کو نبھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے جو ہے نا, پہلے ایک منٹ رکیے گا, پہلے نعت خواہوں کو نعت خواہ ہی کہہ کے پکارا جاتا. بالکل بالکل. اب میں دیکھتا ہوں کہ بچے عجیب عجیب سی آوازیں کستے ہیں, کیونکہ ماحول بڑا چینج ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیٹر کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے, کوئی پیداگیر کہہ رہا ہے, اس طریقے کے جملوں سے نوازتے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں آپ یہ جائز ہے ایسے جملے کہنا؟ بہت ہی, یہ تو سمجھیے کہ بالکل آپ مذمت کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا ایک نعت خواں جو ہے نا کم سے کم اسے اگر کچھ نہیں کہہ سکتے تو اچھے الفاظ سے تو ٹھیک ہے. آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو ممبر پہ جو ہے نا سارے نعت خواں ماشاءاللہ یہی ان کو جو ہے نا ممبر پہ بٹھا کر ان سے کلام سننے کے لیے صرف یہ کہ اس کی توقیر عزت بالکل ایسا اور کلام کی جو ہے نا یہ کہ نہیں, اگر نعت خواں ہے تو اس کو ممبر پہ بٹھا کر اسے جو ہے نا ترجیح دی کہ جہاں نعت خواں اگر ہے, اگر کوئی کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں, تو اسے ممبر میں بٹھا کر اسے عزت و توقیر کے ساتھ نوازا, پھر اس کے بعد وہ کلام, تو اس جگہ بیٹھ کر اگر آپ جو ہے نا, اور اس کے بعد اگر کوئی اس کو جو ہے نا کوئی غلط وے میں یا کسی جو ہے نا غلط الفاظ سے اسے
پکارے تو میں کہتا ہوں کہ اس نعت خوانے کے لیے ٹھیک ہے، آپ وہ جو دو شعر، میں 2 اشعار یہ دو اشعار، بالکل دو اشعار کرہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے اور تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے سبحان اللہ ماشاء اب اللہ. اس کلام کو جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ آج کل کی جو نئے نعت خواں ہیں وہ اس ٹائپ کے کلام کو یا اس کلام کو شاعری لکھنے کا شوق ہے رسول اللہ کی بارگاہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں شاعری لکھنے کا شوق تو ہے، لیکن کبھی ایسا اتفاق ہوا لکھی اپنا لکھا ہوا کلام پڑھا؟ ہاں کچھ کلام کو مد نظر رکھتے کہ اس میں اضافہ کر کے کچھ کم کر کے کچھ ملا کے بڑھا کے کچھ کم، وہ میں اسپیشلی جو ہے نا اپنے خانقاہ کے اپنے سلسلہ شرفے کے حوالے سے اپنے بزرگان دین کے حوالے سے اس میں 2 اشعار. اچھا آخری سوال ہے اس کے بعد اختتام کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ محفلیں اٹینڈ بھی، جی ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی سپرویژن میں بھی بہت ساری محفلیں ہوئی ہوں گی ماشاءاللہ. بالکل. کبھی سب سے اچھی محفل کے بارے میں بتائیں کہ سب سے اچھا لوگ ملے ہو، ہاسپٹیلٹی ملی ہو اچھی، اور نذرانہ بھی اچھا ملا بھر کے لفاف؟ سر نذرانہ تو اصل میں نے اپنی آج تک اپنی لائف میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا، ڈیمانڈ تو کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اور یہ سب کا یہی دعویٰ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بے طلب تجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن محفل میں سننے والے اور ہم نے سامعین جو ہے، میں اس میں خانقاہوں کے حوالے سے ہی کہوں گا، خانقاہ بخشیہ میں ہم نے الحمدللہ بہت کافی وسیع عریض بہت کافی ٹائم گزارا، تقریباً 8 سے 10 سال جو ہے پریویس 90s کے بعد، تو تقریباً 10 سے 12 سال وہاں پر جو ہے نا پیر الحاج ادریس صوفی ادریس اشرفی صاحب جو ہوتے ہیں، اچھا، جو کہ تقریباً 7 سلاسل سے ان کو خلافت اچھا ملی ہوئی. اچھا، آپ لوگوں کی خلافت کا سسٹم کیا ہوتا ہے تھوڑا؟ یہ آپ ظاہر ایک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں سر، ہمارے اشرفی سلسلہ آپ کا. ہاں خلافت کا سلسلہ یہ کہ والد محترم جو ہمارے تھے تو یہ سرکار کلاں کے خلیفہ ہیں. اچھا، سرکار کلاں جو کہ کم و بیش 40 ایئرس پوری دنیا میں سلسلہ شرف، مطلب آپ طریقت کو فالو کرنے والے، طریقت کو فالو کرنے والے، طریقت شریعت جو ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. تو انہوں نے جو مگر میں ان شارٹ یہ کہوں گا کہ آپ طریقت کو فالو، بالکل بالکل، ہاں، کیونکہ اس میں تو پھر ہم ڈیپ، ہاں اگر ڈیپ میں جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ اس میں پیچیدگی آ جائے گی. بالکل بہت شکریہ آپ کا اشرفی صاحب. تو یہ تھے ہمارے ساتھ اشرفی صاحب جو کہ نعت اصول کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی.
مجھے اجازت دیجیے اس اپنے اپن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.